حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنے نیک بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ وہ زبانی ہوں، خواہ وہ اعضاء کی ہوں، اور خواہ وہ دلی وسوسہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو تم اسے نہ لکھو جب تک وہ اس برائی پر عمل نہ کرے، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا وہ شخص ارادہ کرتا ہے اور ابھی صرف وہ ارادہ کر رہا ہے تو تم اسے نیکی لکھ لو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر لے تو اس کے بدلے اسے 10 نیکیاں لکھو۔ کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی صرف ارادہ وہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ تم اسے ابھی نہ لکھو جب تک وہ نہ کرے، اور اگر وہ کر لے تو صرف ایک ہی برائی لکھو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ جب وہ ارادہ کرے تو تم اسے ایک نیکی اس کا لکھ لو، اور جو وہ کر گزرتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھو۔ سبحان اللہ، کہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر جب آئیں تو وہ ایک نیکی کو بھی 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک بندہ میرا بدی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکے رہو جب تک وہ نہ کر لے، اور نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا، اور اسی طرح اگر ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے وہ ڈر کر چھوڑتا ہے۔ کہ جب وہ گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہ ڈر کر چھوڑ رہا ہے گناہ، تو وہ ایک نیکی اس کا لکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا بڑھتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی۔ روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اصحاب رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گرا گزرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہونے لگے تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور اس سے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن گناہ کیا۔ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا، جب بہت سے گناہوں کا وہ اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان عیب کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔